حسن صاحب سیدھے بیٹھے. السلام علیکم. پاکستان ٹوڈے ود اقبال شاہد. آج ہم بات کریں گے کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو ملاقات ہے وہ ایک دھماکے کے طور پر سنی گئی، کیونکہ عام طور پر اس طرح ہوتا نہیں اور پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے ہوا بھی نہیں، اور غالباً کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکن تاریخ میں بھی ایسا نہیں ہوا. پہلے یہ ہے کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ جو جنگ لڑی جتنی کامیاب طریقے سے قائدانہ صلاحیتوں کے طور پر ہمارے فیلڈ مارشل نے وہ جنگ جیتی، پوری دنیا اس کی مداح ہے. اور انڈین جس قسم کے بھی جھوٹ فراڈ اپنے طور پر وہ فتح کے جب چیزیں کامیابی کی کہتے ہیں وہ بالکل تتر بتر ہوگی. پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں اور بھی واقعات رونما ہو رہے ہیں. اور اسی وقت جب ایران آرام سے اپنی زندگی گزار رہا تھا اور بس سینکشن کے 20-30 سال کے بعد بھی اپنی سروائیول کے لیے یہ کسی ملک پر حملہ آور نہیں ہوا، اچانک ہی اسرائیل نے خوفناک حملہ کیا جہاں ان کی بے تحاشا قیادت کو موت کے گھاٹ اتار دے گا اور شہید ہو گئے. صدر ٹرمپ کا سابقہ بیان بھی لوگوں کی نظر میں ہے کہ انڈیا اور پاکستان لڑتے رہتے ہیں، لیکن جب پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا اور کامیابی حاصل کی تو پھر جنگ رکوانے میں ان کا بڑا ایک رول رہا. اور جہاں ہمارے وزیر اعظم پاکستان میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ دنیا کے لیے امن کے پیغامبر ہیں، لیکن اسی صدر ٹرمپ نے اسرائیل ایران جنگ میں یہ بھی کہا کہ ہم اس ایران کو ایٹمی قوت نہیں بننے دیں گے، اور اگر انہوں نے واپسی حملہ کیا تو پھر ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے. جنگ رکوانے کا بھی مرحلہ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں یہ بات بڑی خوشی سے بھی سنی جا سکتی ہے کہ ہمارے قابل فخر یعنی سالار اعظم وہ امریکہ میں ایک ایسی تاریخ رقم کر چکے ہیں کہ جہاں صدر امریکہ ان سے ملنے کے لیے اپنے آپ کو باعث فخر سمجھتے رہے. اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت میں آپ نے دیکھا کہ کوئی کال ادھر سے یا ادھر سے نہیں آئی، اور اس وقت جو حکومت چل رہی ہے ان کے بھی کوئی خاص تعلقات نہیں رہے، یعنی کبھی کوئی ڈائریکٹری میٹنگ دورہ کوئی ایسا آپ کے سامنے نہیں ہے. اور بلال بھٹو زرداری صاحب جب وہاں اس نیریٹو کو لے کے گئے ہیں کہ انڈیا نے یہ جو فالس فلیگ کیا تھا اس کے تحت دنیا کو سفارتی کوششوں کے لیے، وہ بھی نچلی سطح کے اوپر ملاقاتیں ہوئیں. اس سے پہلے اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں بھی لمبی وہ سیلفی بنا کے زوم کر کے ایک فوٹو لے کے آئے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو ون لائن ہے، باقی تو آئی ایس پی آر کی آپ نے ساری وہ سن لی ہے کہ انہوں نے کیا لکھا، کیا کس طرح ملاقات ہوئی، کون کون سے واقعہ ڈسکس ہوئے، لیکن اس میں جو ون لائن وہ یہ کہ اسرائیل اور پاکستان کا کوئی تنازع نہیں ہے. یہ بات کی ہے صدر ٹرمپ نے. مطلب جو اسرائیل کبھی کہتا تھا کہ اگلا جو ہدف ہے وہ پاکستان ہے، اس سے انہوں نے شاید اپنے طور پر پاکستان کو بتا دیا کہ اسرائیل سے اب کسی قسم کا آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات میں جو گرم جوشی آئی ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ، اسٹریٹجک لمبا عرصے کے لیے اکٹھا دہشت گردی کے خلاف، اس میں چائنا پاکستان کا بہت بڑا سٹیک ہولڈر اور انویسٹر ہے. اور اس کے سٹیکس ایران کے ساتھ بھی ہیں، پاکستان کے ساتھ سی پیک میں بھی ہیں، اور انڈیا کے ساتھ جنگ میں بھی ان کے ہم مشکور ہیں. ان کا رد عمل کیا آتا ہے، اور پھر آخر میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا آئندہ سیاسی نقشہ کیا ہوگا. کیونکہ آج سے کئی سال پہلے بھی میں کئی دفعہ ہم اپنے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں جس قسم کی جمہوریت ہے، جس کو ہم وراثتی جمہوریت کہتے ہیں، پلانٹڈ ہے، مینیجڈ ہے، اور پھر اس پر اخراجات جو اربوں روپے کے ہوتے ہیں، اور پھر اپنا وہ کام بھی مرضی سے کرتے ہیں، پرسیپشن بھی بلڈ کرتے ہیں کہ یہ سارا اسٹیبلشمنٹ ہی کر رہی ہے جہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے. تو وائی ناٹ کہ پاکستان کا کوئی فیصلہ کر لیا جائے. یہ لوگوں کے سوالات ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل نعیم لودھی صاحب اور بریگیڈیئر امجد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ڈاکٹر خواجہ حسن محمود صاحب ہیں. آغاز کرتے ہیں. جنرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ. تھینک یو سر. بہت شکریہ. بات تو صحیح ہے کہ آپ سارا دن ٹی وی پروگرام میں دیکھتے ہیں. بات سیدھا ون لائن کوشچن ہے، صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کی ملاقات جو ایک واقعی تاریخی ملاقات ہے، اس پر اپنا نوٹ دیجئے کہ پاکستان کی پارلیمانی جیسی بھی جمہوریت ہے اس کے ہوتے ہوئے فیلڈ مارشل صاحب کو وہاں بلایا گیا، اور یہ واحد واقعہ ہے. اس میں کیا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئندہ سینیریو سیاست کا کیا ہوگا؟ جی بہت شکریہ.
پہلے تو میرا خیال ہے کہ پوری قوم کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے، افواج پاکستان کو بھی اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ جتنی پذیرائی ملی، بہرحال وہ پاکستان کے کھاتے میں جاتی ہے نا، پاکستان کی افواج کا سربراہ تھا جس کو یہ اس طریقے سے اتنی پذیرائی ملی، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دو تین باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اپنے فلاسفر ہنری کسنجر نے یہ کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ دشمنی بھی بہت خطرناک بات ہے، اور امریکہ کے ساتھ دوستی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ ان کا کہنا ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ جی جی دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی غیر معمولی آپ کی پذیرائی ہو کہیں پر بھی، تو اس کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ایسا آخر کیوں ہوا ہے۔ اور جب کوئی شخص، خاص کر ٹرمپ جیسا صدر جس کے ہم عادات کو بھی سمجھتے ہیں، اپنی عادت کے خلاف کوئی بات کرے اور غلو سے کام لے کسی کی تعریف میں، تو پھر بھی میرا خیال ہے کہ میں کہوں گا مشتری ہوشیار باش۔ تو ان تمام چیزوں کے پیش نظر لیکن ہمیں بہت اعتماد ہے اپنے سپہ سالار پر، وہ چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ کسی دام میں نہیں آئیں گے، انشاءاللہ نہیں آئے ہوں گے، اور اس لیے ہمیں یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا پاکستان نہیں، کے وہ تو انٹرسٹ قابل میں فخر ہوگا۔ ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک فیلڈ مارشل جو اپنی قوم کے لیے قابل فخر ہیں، وہ ایسی بات کبھی بھی نہیں کریں گے۔ لیکن وہاں انہوں نے اس سے پہلے انویسٹمنٹ کے لیے امریکہ کو جو آفر کی ملاقات سے پہلے، وہ بھی ہے، اور بعد میں آپ نے دیکھا کہ جو اندر بات ہوئی وہ تو ظاہر کسی کو نہیں پتا، جتنی باتیں پتہ چلا وہ ISPR ہیں کے تھرو ہی پتہ چلا۔ اس میں جو میں نے ابھی ون لائن کہا ہے کہ ایران کی جنگ زوروں پر ہے، اور آپ کو پتا اسی دوران امریکہ کو بڑا غصہ لگا تھا جب PTI کے بانی روس میں موجود تھے، یوکرائن پر حملہ ہوا تھا۔ اب اس وقت جنگ جاری تھی، اس میں ظاہر پاکستان ثالثی کا کردار تو ادا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا ہمارے پاس موجود ہے، بڑا ہیوی انویسٹمنٹ اور ہمارا بڑا ہی بہترین دوست، اور رشیا نے آج کہا ہے کہ ہم ایران کو اسلحہ دے سکتے ہیں، ہمیں کون روک سکتا ہے۔ یہ بھی ملک تو اہم ہے نا جی۔ اب ہماری پالیسی کیا ہوگی، کیونکہ فارن آفس جو ہے وہ اس میں ابھی انٹر ہوگا، ظاہر ہے جب وہ واپس تشریف لائیں گے۔ یہ ذرا تھوڑا گنجل نکال دو کہ لوگ جو سوال کرتے ہیں آپ ذرا بہترین طریقے سے بتا سکیں گے۔ جی جی، بہت شکریہ۔ دیکھیں، جب عمران خان صاحب روس گئے تھے اور ان پر تنقید ہوئی تھی، تو میرا اس وقت بھی یہ سٹانس تھا کہ اس میں عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ پہلے سے ایک اپوائنٹڈ ٹائم پہ ملاقات تھی جس کے لیے وہ گئے ہیں۔ اسی منطق کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ سپہ سالار کا وہاں موجود ہونا جبکہ یہ جنگ شروع ہوئی ہے، کیونکہ وہ پہلے گئے ہوئے تھے، ایسا یہ بھی کوئی ہاں جی، یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس پر بھی کوئی تنقید نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک الگ بات ہے۔ باقی یہ جو ہے آپ نے بات کی، مجھے یقین ہے کہ ہمارے سپہ سالار نے یہ خیال رکھا ہوگا کہ جب ہم کوئی بزنس کی بات کرتے ہیں، جب ہم ریئر منرلز کی ایکسٹریکشن کی بات کرتے ہیں، تو جو دوست ہمارے پکے ہیں اور جنہوں نے بار بار یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان سے اچھا دوست کوئی نہیں ہے، ان کے کسی انٹرسٹ پر ضرب نہیں پڑنی چاہیے۔ باقی میرا خیال ہے کہ جو ٹرمپ نے یہ بات کہی کہ پاکستان زیادہ بہتر سمجھتا ہے ایران کو ہمارے مقابلے میں، انہوں نے برملا یہ بات کہی ہے، اس کا یہ میں مطلب سمجھاؤں کہ یہ آفر کی گئی ہوگی ہمارے سپہ سالار کی طرف سے کہ اگر آپ امن کی خاطر چاہیں تو ہم کوئی پیغام رسانی جو ہے ایران کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ہو میرا سکتا خیال ہے، وہ مشن بھی ہو ان سکتا کو دیا گیا ہے، یہ ہے۔ میرا اندازہ ہے جی۔ بریگیڈ صاحب ذرا پھر ذرا ساتھ شامل کریں۔ بریگیڈ صاحب، آپ نے سنا ہے جنرل صاحب کی باتیں، میرا اس میں ذرا ایڈ کر لیں۔ G7 کی ملاقات میں آپ نے دیکھا کہ صدر جو انڈین پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی سے ملاقات نہ ہو سکی، اور راہ چلتے جب پوچھا گیا کہ بھئی پھر واپسی میں آپ واشنگٹن رک جائیے گا، تو انہوں نے کہا میری بڑی مصروفیت ہیں۔ لیکن مصروفیت انہوں نے کہا کہ میرا اس سے زیادہ بڑا کام ہے، وہ وہاں گئے اور ہمارے یعنی فیلڈ مارشل صاحب کو ملے۔ اس ملاقات کو آپ بھی اپنے طریقے سے ذرا بتائیے کہ اگر کوئی معاہدہ کرنا ہو یا معاہدہ کرنا ہوگا تو ظاہر ہے وہ جس وقت جب تک یہ حکومت ہے تو اس کو تو لینا پڑے گا، اس میں ظاہر شامل کرنا پڑے گا، کیونکہ جب تک یہ ہے، کیونکہ کل کو پتہ نہیں کہ کیا ہوگا۔ یہ بتائیے جی بریگیڈ صاحب۔ جی آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی جا رہی۔
جی میں نے کہا ایک تو آپ نے جنرل صاحب نے جو گفتگو کی ہے یقیناً ہمارے استاد بھی ہیں اور ہم سے بہتر سمجھتے ہیں اور ان کا زیادہ مطالعہ بھی ہے اور یہ بالکل زبردست آپ سمجھیں کہ انہوں نے 8-10 لائنوں میں کو 2 لائنوں کے اندر کنکلوڈ کیا ہے. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, میری یہ ٹیک ہے اس پہ کہ ہمارے جتنے اینالسٹ بیٹھے ہیں اس وقت ٹی وی پہ اور یہ موضوع گفتگو ہے اس وقت اور یہ یقیناً ہمارے لیے قابل فخر ہے اور ہمیں تو بہت زیادہ ہے بینگ ایکس ملٹری آفیسرز کہ ہمارے سپہ سالار جو ان سے ہیں وہ اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن ہے اور دنیا ان کو اپریشیٹ کر رہی ہے اور انہوں نے اپنا لوہا بھی منوایا ہے. لیکن اس میں ہمیں 2-3 چیزیں بڑے ایک ڈفرنٹ نقطۂ نظر سے دیکھنی ہوں گی. پولیٹیکل لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے ایک پولیٹیکل لیڈر پریزیڈنٹ امریکہ کے نے ایک ملٹری ٹاپ لیڈرشپ یعنی فیلڈ مارشل سے اس نے ملاقات کی. میں نہیں سمجھتا کہ اس ملاقات میں سوائے یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ سوائے جو مین تھرسٹ پوائنٹ یا جو مین پنچ لائن رہی ہوگی وہ یقیناً اس وقت جو خطے کے اندر سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے ایران اور اسرائیل کے حوالے سے یہ زیادہ فوکس اس کے اوپر رہا ہوگا. باقی ضمنی باتیں ہوں گی جو ہو سکتی ہیں یقیناً چونکہ وہ ہے. دوسری آپ نے بات کی ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کی تو وہ تو ورچولی اس کا مطلب ہے کہ اب انٹرنیشنل لیول پہ یہ ریکگنائز ہو چکا ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے یا وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے کسی قسم کی تو پھر اربوں خربوں روپے ان کے اوپر خربوں روپے پارلیمنٹ کے اوپر صوبائی اسمبلیوں کے اوپر منسٹر کی گاڑیوں کے اوپر اور ان کے دوروں کے اوپر پھر اس کی ضرورت کیا ہے جب وہ خود وہ پولیٹیکل جو اس وقت لیڈرشپ پرسیپشن بھی بلڈ کرتی ہے کہ ہم تو نہیں کر رہے یہ تو سارا اوپر سے ہو رہا ہے. جیسے رات مشاہد حسین نے کہا کہ اس کو وہ خاکی جمہوریت کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کے اوپر پھر ہاتھ بھی رکھ دیا گیا ہے تو پھر ان کی ضرورت کیا ہے؟ ایسا سسٹم ہے تو بدل دینا چاہیے پھر. جی مشاہد حسین سید اور نون لیگ کا میں آپ کو ابھی سے بتا دوں یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. یہ نہ سمجھیں یہ ہمارے خلاف بات نہیں کریں گے. ان کے دلوں کے اندر جو بغض اور کینہ ہے, لیٹ می بی ویری اسٹریٹ اینڈ سیئنگ دیٹ پاکستان فوج کے خلاف یہ آج نہیں کل نہیں یہ اگلیں گے ضرور اور یہ ڈھکے چھپے الفاظ میں اگلتے رہتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں, میں اپریل 2022 سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اوپنلی مارشل لا بھی لگا تو آپ کی جنرل پبلک آپ کو ویلکم کرے گی. اس وقت پوری جنرل ویلکم جو پبلک ہے وہ والا قصہ بنا ہوا ہے بغض معاویہ اور رب علی والا. نفرت یا کچھ برائی یا کوئی برے خیالات یا برے جذبات جو ان سے ہیں وہ پاکستان فوج کے خلاف قطعی نہیں ہے اور وہ ہم نے دیکھ لیا. ثابت ہوا ہے کہ انڈیا پاکستان جنگ میں فوج کے ساتھ ہر آدمی بلا تفریق ہر شخص ساتھ کھڑا ہوا تھا. اس قوم کا ہر بندہ. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اوپنلی مارشل لا بھی آتا ہے اوپنلی تو جو پرفارمنس ہے اس وقت پاکستان فوج کی اور پچھلے مارشل لاز میں بھی دیکھیں پرفارمنس بہترین رہی ہے. ہاں جب آپ اسٹیک ہولڈر ہیں تو آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں, تو غلطیاں تو پولیٹیکل لیڈر سے اگر 90 ہو رہی ہیں تو 40-50 فوج سے بھی ہوتی ہوں گی, ہوتی رہتی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اگر 40 سال 36 سال مارشل لا یا ڈکٹیٹرز رہے ہیں تو ملک اوپر ہی گیا ہے, نیچے تو کوئی نہیں آیا. کیا آج بھی آپ اس بات کا کریڈٹ جنرل ضیاء الحق کو دیں گے کہ آپ کے ایٹم بم کو سنبھال کے رکھا, نہ صرف سنبھال کے رکھا, اس کے کول ٹیسٹ کیے, نہ صرف کول ٹیسٹ کیے بلکہ اس کو ڈیولپ کرنے میں پورا انہی کا ہاتھ تھا. یس یہ پودا بھٹو صاحب نے لگایا. نہیں تو مشرف دور میں اکانومی آؤ کی بڑی بیسٹ تھی, ہم نے قرضہ واپس بھی کیا. سر صرف دیکھیے, ہاں یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے رہنے نہیں دیا نا جی مشرف صاحب کو. مشرف صاحب کو آپ کے پولیٹیکل لیڈرز نے یقیناً ان کو کہیں سے کوئی آئی ہوگی کہ بس دیٹس آل. تو مشرف صاحب کیونکہ ایک اسٹریٹ بلنٹ اور اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھے اور وہ بڑی سیدھی بات کرتے تھے اور وہ گھبراتے کسی سے نہیں تھے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل ان کو چلنے دیا جاتا تو قرضے بھی واپس کر دیں. اچھا یہ برگیڈ صاحب ون لائن بتائیے کہ جو اسرائیل کے متعلق خاص طور پر اس کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے, یہ صدر ٹرمپ کے الفاظ ہیں. اسی ISPR نے بھی ظاہر اس کو سیکنڈ کیا, یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیتن ہو کہتا تھا کہ اگلا نشانہ پاکستان ہے, یہ تو بات ختم ہو گئی اور اب ہمارا رول ایران اسرائیل جنگ میں ایز اے ثالثی کا ہو سکتا ہے. ہاں بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیے ایران ہماری نیبرنگ اسٹیٹ ہے, ایک مسلم کنٹری ہے, بڑی ایک ادب اور احترام کے رشتے ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے نیشن اسٹیٹس کے اندر جب نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں پلس مائنسز ہوتی رہتی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. باقی نیتن یاہو نے جو کہا اس کا تو ٹرمپ نے آ کے کہہ دیا کہ دیٹ مسٹ ہیو بین اے سلپ آف ٹنگ.
پاکستان کانٹ بھی یعنی کہ پاکستان تو کوئی دیکھیے اوورٹلی تو کوئی ہمارا جھگڑا نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ, اوورٹلی ہم اسے ریکگنائز نہیں کریں گے ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. اٹ از ناٹ وی دیٹ ایز اے پاکستانی ریکگنائز. قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا, وہ ہم اس کو اس وقت تک اسٹیٹ نہیں اپنا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ مانیں گے جب تک کہ وہ فلسطین کے مقبوضہ ایریوں کو خالی نہیں کرے گا. اس کے علاوہ تو کیا چل رہا ہے. آپ کا پوائنٹ ہے وہ آ گیا. جی ڈاکٹر صاحب, اب صورت یہ ہے کہ ٹرمپ کی ملاقات سے فوراً پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا. جنیوا میں آپ نے دیکھا کہ جرمن ہے, فرانس ہے, یو کے ہے, وہ ایک انگیج کر چکے ہیں ایران کو, جو پہلے بڑے غصے میں تھے, جرمن خاص طور پر. اور دوسرا اجلاس بھی ہو رہا ہے اقوام متحدہ کا, آپ کو پتہ ہے, اسی پر ہو رہی بات. تو یہ بات اس طرف چل نکلی ہے. اس کا آج میں نے پڑھ رہا تھا کہ امریکن سے ڈائریکٹ رابطہ ایران کے کسی آفیشل کا بھی ہوا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو جی جیسے باقی لوگ سب مبارکبادیں دیتے ہیں, میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, کیونکہ میرا خیال ہے جو فخر نہیں کرے گا اس کے لیے کہیں نہ مشکل ہی ہو جائے گا. لیکن ایک بات یہ ضرور یاد رکھیے, اور میں آپ کے سوال پہ بھی فوراً واپس آ جاتا ہوں, صرف یہ کہنے کے لیے کہ تاریخ میں اگر دیکھیں تو تاریخ کبھی اگر جھوٹ بولتی بھی ہے تو جھوٹ چھپایا چھپتا نہیں ہے. دلائل ہوتے ہیں, حقائق ہوتے ہیں, کتب ہوتی ہیں. اب تو بہت کچھ آ گیا. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ جو مسٹر ٹرمپ ہے, اس نے جس دن سے امریکہ کی حکومت سنبھالی ہے اس دن سے امریکہ کو اپنے لیے خود کتنے مسائل کا سامنا ہے, اور دنیا کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور دنیا میں جو بڑی طاقتیں ہیں جن میں چین اور روس دونوں شامل ہیں, ان کے ساتھ امریکہ کی صورتحال ٹرمپ کے آنے سے پہلے کیا تھی اور آنے کے بعد کیا ہے, جو کہ یقیناً یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ رشیا کے بھی امریکہ سے جو تنازعات ہیں وہ حل ہونے کی بجائے, جو کہ وہ دعویٰ کرتے تھے مسٹر ٹرمپ کہ جی میں حل کر لوں گا, وہ حل قطعی نہیں ہو سکے. اور چین کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ ان کو تو میں ٹریڈ وار میں جو انہوں نے ٹیرف لگایا تھا میں الٹا کے رکھ دوں گا, وہ بھی ان کو خود الٹنا پڑا, وہ کچھ بھی نہیں ہو سکا. اسی طرح جو ان کے اندرون ملک جو انہوں نے ایک انڈسٹری کا ایک کہا تھا جی کہ میں انڈسٹریلائزیشن لے کے آؤں گا, وہ ابھی تک رپورٹ یہ ہے کہ ایک 0/0 ہے رزلٹ, اس کا کوئی انڈسٹری امریکہ میں نہیں لگ سکی ہے. اور امریکن جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ بھی جو ہے اس نے, اور اس کی جو دوسری ای کامرس کی مارکیٹ ہے اس نے, جو ٹرمپ کے اس چند ماہ کے دور میں تاریخ ساتھ نقصانات اٹھائے ہیں. دوسری جانب انہوں نے کیا کیا, جب آپ آ جائیں پاکستان کے ساتھ کیا کیا ٹرمپ نے. پاکستان کے ساتھ موصوف نے یہ کیا, اور یہ سب لوگ عینی شاہد ہیں, یہ جو جنرل صاحب بھی بیٹھے ہوئے, جنرل صاحب بہت سینئر ہیں, میں تو ان کے ہر تبصرے اور تجزیوں کو بالکل صحیح مانتا ہوں. تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جس دن بھارت نے پاکستان کے ساتھ ایک زیادتی کی پہلگام واقعہ کے بعد, تو اس آدمی کی باقاعدہ ٹویٹر پہ, باقاعدہ باقی واٹس ایپ پر اور باقاعدہ مختلف جگہ پر اس کی سوشل میڈیا میں بیانات ٹرمپ کے موجود ہیں کہ جی انڈیا جانے اور پاکستان جانے ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور جس دن پاکستان نے جس طرح بھی خود سے, اپنے دوستوں کی مدد سے, اپنی ہمت سے, پاک فوج کی, پاک ایئر پاکستان فضائیہ کی کارناموں کی بنیاد پر بھارت کو ناکو چنے چبوائے, تو ساتھ ہی وہ جناب تشریف لے آئے کہ جی میں تو جناب یہ جو ہے نا ان کی جنگ رکوانے کے لیے میں تیار ہوں. میں کہتا ہوں کہ اتنا منافق کردار, اتنا ہائپوکریٹ شاید ہسٹری میں, دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا, ہسٹری ضرور لکھے گی کہ اتنی کیا جس چیز کو میں آج ٹی وی چینل پہ بیان کر رہا ہوں, کیا کل کوئی اس میں ہسٹری میں نہیں لکھا جائے گا کہ یہ کہا تھا انہوں نے, اور خود موصوف لکھتے ہیں اپنی طرف سے وہ. اس کے بعد انہوں نے اسرائیل اور ایران میں بھی دیکھ لیں کہ یہ موصوف کیا فرما رہے ہیں کہ آپ ٹیبل پہ آ جاؤ, اور ایران ٹیبل پر تھا, مذاکرات کے لیے تیار تھا, حملہ کروایا اسرائیل سے, اور یہ آن ریکارڈ ہے, اور یہ تاریخ کا حصہ بنے گا کہ امریکہ نے, ٹرمپ نے خود حملہ کروایا اسرائیل سے ایران کے اوپر, اور اب اس کی جو دھمکیاں ہیں, اور اس کے بعد کہ جی اب آخری موقع ہے. پھر یہاں تک, اچھا ایک اور میں آپ سے عرض کر دوں, خلافت عثمانیہ کے بعد نا ایک یہ تھا کہ یہود و نصارہ کا جتنے بھی ملک تھے اس میں خاص طور برطانیہ, یہ تھا کہ کوئی ڈھکے چھپے طریقے سے کام واردات ڈالتے تھے, کوئی الفاظ کو کوئی ڈھونڈتے تھے لحاف کے اندر چھپانے کا طریقہ, کوئی غلاف کے اندر چھپانے کا طریقہ. ٹرمپ ایک ایسا کریکٹر آیا ہے دنیا میں کہ اس نے سارے الفاظ کے ہر لباس اتار دیا, الفاظ کو بے لباس کر دیا, اور ننگا ہو کے سامنے آ گیا, اسے ننگا ہو کے کہہ دیا کہ ہم رجیم چینج کریں گے یہاں پر. پریزیڈنٹ امریکہ, لیکن یہ بھی درست ہے کہ صدر ٹرمپ نے ہر 15 منٹ بعد, آدھے گھنٹے بعد اس طرح کا شاید کوئی پریزیڈنٹ آیا ہو جس نے ٹویٹ, کبھی کوئی بیان کبھی کوئی بیان. جنرل صاحب آپ نے سنا کہ
کبھی اس طرح پریزیڈنٹ یعنی پالیسیوں کو جلدی جلدی بدلتے نہیں ہیں. آپ نے دیکھ کبھی وہ کہتے ہیں جی ہم ایران غیر مشروط سرنڈر کر دے, کبھی آپ ان کو انگیج کر رہے ہیں, کبھی ہمیں بھی ظاہر شامل کر رہے ہیں. اب کیا کیا جائے, کیسا اعتبار کیا جائے؟ جب وہ سعودی عرب سے قطر سے واپس یو اے سے واپس گئے تو جا کے جو انہوں نے کہا ٹریلین یعنی ڈالر لے کے چلے گئے, بلین, تو واپس جا کے انہوں نے جو جس طرح کا تو کیا, جس کا ریئیکشن بھی سعودی عرب سے آیا کہ توہین امیز بات کی گئی ہے. بس صدر ٹرمپ کا امریکہ کا بہت طاقتور ملک کا طاقتور حکمران ہے. اس سلسلے میں بتائیے کہ باقی اثرات جو ہیں چائنا اور روس پر کیا آئیں گے جنرل صاحب؟ دیکھیں وہ تو صاف ظاہر ہے کہ اصل جنگ تو ہے ہی امریکہ اور چائنا اور روس کی ہے نا. باقی ہم تو سیکنڈ ٹیئر میں آتے ہیں, کچھ ایسے ملک جو تھرڈ ٹیئر میں آتے ہیں. یہ بھی جو جھگڑا ایران اور اسرائیل کا ہو رہا ہے وہ گریٹر اسرائیل بنانے میں جو انٹرسٹ ہے امریکہ کا, کیونکہ وہاں پر ان کا انفلوئنس بہت ہے, وہ بالکل آپ کے سامنے ہے. اب چونکہ بیانات آ گئے ہیں چین کی طرف سے بھی اور روس کی طرف سے بھی, آپ نے فوراً دیکھا ہوگا کہ پچھلے 7 دن میں چائنا تو کہا کہ دنیا جو ہے امریکہ کے بغیر بھی ظاہر چلتی رہے گی. روس نے کہا کہ ہم اب اگر ایران کو کچھ چیز دیتے ہیں, اسلحہ دیتے ہیں, تو ہمیں کون روک سکتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ ٹھیک ہے پہلے 1-1.5-2 دن تو کافی سخت ٹائم تھا ایران کے اوپر. اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو سیدھا کیا اور جب سے جواب دینا شروع کیا, آج 7واں دن ہے, تو آپ نے سن نہیں لیا کہ کیا کہہ رہا ہے یو کے کا پرائم منسٹر, اور لوگوں نے ایک دم بات شروع کر دی امن کی کہ یہ کسی طریقے سے پرامن طریقے سے حل ہونا چاہیے. تو میرے بھائی یہ سیدھی وہ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر احسن صاحب کے وہ جو ہے نا وہ کپڑے شپڑے اتر گئے ہیں, ابھی ایوری تھنگ از سو کلیئر. تو اب یہ جب مار پڑنے لگی ہے اسرائیل کو, اور میں نے یہ کہا تھا کسی پروگرام میں کہ اگر اسرائیل کو 1/10 بھی نقصان ہوا اس کے مقابلے میں جتنا کہ ایران کو ہو رہا ہے, اگر ایران متواتر ان کو اس کا 10واں حصہ جواب دیتا رہا تو اسرائیل کبھی یہ جنگ نہیں جیت سکتا. اور دوسری بات ایران میں تو آپ دیکھیں ایران کے اوپر اس طرح انہوں نے لوگوں کے اوپر میڈیا سے اور پوری دنیا سے پرنٹ میڈیا لگا لیں, کالم لگا لیں کہ خوف میں مبتلا کیا ہوا تھا. مڈل ایسٹ تو باقاعدہ سرنڈر ہی کر گیا تھا کہ اسرائیل ناقابل شکست ہے, لیکن ان کا سارا جو سسٹم تھا روکنے والا, ڈوم شوم سارا وہ پروٹیکشن شیلڈ وہ اڑ گئی. اور پھر ایران اسی پرانی نگر پر یعنی انہوں نے ایسے حملے کیے کہ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی ضرورتوں کے تحت امریکہ آگے ہرا ہے, وہ اپنی وجہ ان کی ایران کی وجہ سے تو نہیں آ رہا. وہ جس چیز کو کہتے ہیں نا وار سٹیمنا, جو مٹیریلسٹک لوگ ہیں وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کتنے جہاز ہیں, کتنے بم ہیں, کتنے راکٹ ہیں, کب تک چلیں گے. تو اس لحاظ سے تو اگر اس کو وار سٹیمنا کہا جائے پھر تو اسرائیل کے پاس لامتناہی ہی وار سٹیمنا ہے, کیونکہ پیچھے سے ان کو چیزیں آتی رہیں گی, آگے وہ چلاتے رہیں گے. ایک وار سٹیمنا اور قسم کا بھی ہوتا ہے جس میں جو ملک کا سائز ہے, جو ملک کی پاپولیشن ہے, جو ملک کی پاپولیشن کا نظریہ ہے, جو ان کی ہسٹری ہے. تو یہ ایران کی ہسٹری معلوم نہیں تھی کیا ان کو کہ یہ تو بہت بڑے بڑے زخم کھا کر دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی کہ کسی کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتے. تو وہ والا وار سٹیمنا بالکل ان کے حق میں ہے, ایران کے حق میں ہے. تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ اسرائیل 1 ہفتے یا 10 دن کی اور مار کھائے گا, اس کے بعد سب کی منتیں کرے گا کہ یار ہماری صلح کرا دو. اور اس وقت یہ پاکستان بھی بڑا کام آئے گا. اور یہ جو دورہ ہے ہمارے سپہ سالار کا, آخر میں ایز اے آربیٹریٹر اور ایز اے ثالث ہم ہی ہوں گے. جی لگتا ہے ایسے ہی ہے انشاءاللہ, کیونکہ وہ پاکستان کا اسٹیچر بڑھانے میں اللہ میاں نے آ کے اپنا کام شروع کر دیا ہے. تو اب آپ کو نظر آئے گا کہ ہر ہفتے 2 ہفتے کے بعد کوئی ایسا کام ہوگا کہ پاکستان کا اسٹیچر جو ہے بڑھتا رہے گا. مطلب ہے جو ملک کہنے کو ایک دفعہ اس وقت دنیا کے اوپر خوف کی علامت تھے, وہ انہوں نے اپنی اس حرکت سے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے. کاش وہ رکے رہتے انڈیا, اسرائیل, یہ سارے ملک, تو پھر ان کو یہ دن دیکھنے نہ پڑتے غالباً. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے سربراہ ہمارے ملٹری سربراہ کو اتنا بڑا اعزاز بخشا ہے, اور اتنی ان کی پذیرائی ہوئی ہے, ان کو چاہیے کہ اب وہ اندر کی طرف بھی توجہ دیں. اور اگر کوئی چھوٹے موٹے یہاں پر فشر ہیں, کوئی پولیٹیکل, چلو یہ ظاہر ہے آپ نے میرا خیال دوسرے پروگرام میں جانا بھی, یہ جاتے جاتے کہہ ہی دیں کہ آگے کیا کریں کہ جو سیاسی سسٹم اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے, عدالتوں میں کیسوں کے فیصلے نہیں ہو رہے,
اور یہ ہے کہ اس حکومت کے اوپر سوالات ہیں کہ یہ اس قسم کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. بس دوسری اپوزیشن تو یہ کہتی ہے اخراجات ہیں, سارا کچھ ہے, اس نظام کو چلانا ہی ضروری ہے کیا؟ جی دیکھیں میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں, میں غلط ہو سکتا ہوں, کہ بہترین نظام تو وہ ہے کہ پولیٹیکل حکومت وہ ہو جو کہ حقیقی نمائندہ ہو عوام کی, اور ساتھ اس کے فوج کھڑی ہو, اور جو اس طریقے سے فوج جو کچھ ابھی کرنا چاہ رہی ہے وہی کرتی رہے, اور وہ معاونت کرے حکومت کی, حکومت لیڈ کرے, اور یہ سارے کام جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریں. لیکن یہ بھی آپ کے نظر میں ہوگا کہ جو بڑے بڑے کام ہیں ابھی تک نہیں ہوئے ہیں. میں آپ کو لسٹ دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ لوکل باڈیز نہیں کھڑی کی گئی ہیں, لوکل باڈیز کو سٹرونگ نہیں کیا گیا ہے, ٹیکس کا نیا نظام نہیں بنایا گیا ہے, کسی بھی جگہ پر کوئی ریفارم نہیں کی گئی ہے. صرف ریفارم اگر آپ کو نظر آتی ہیں تو جوڈیشری میں نظر آتی ہیں, اور ان کا پرپس جو ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. تو ابھی میرا خیال ہے جوڈیشری کہ میں کیا سر ریفارم نظر آئی ہیں کہ اپنے ہی فیصلوں کا عمل درآمد کروانے میں عدلیہ اس وقت باقاعدہ سوالیہ نشان ہے. فیصلے کرتے ہیں کوئی مانتا نہیں ہے, خود اپنے فیصلے سیتی رائے کو خود ہی اس کو اپیل میں ریوزٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب ہم اتنے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں جیسے کہ ہو رہے ہیں, تو ہم وہ کام کیوں نہیں کر پاتے جو کہ پبلک کے انٹرسٹ کے ہیں. پینے کا صاف پانی, انصاف, نچلی سطح پہ انصاف, ایجوکیشن کا نظام تاکہ لوگ جو بچے آؤٹ آف جا رہے ہیں اسکول, پھر پاورٹی لائن سے نیچے لوگ گر رہے ہیں, ان کی کوئی پذیرائی. تو جب آپ کے پاس اتنا سب کچھ ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام بھی دیا ہے, تو اب آپ یہ کریں نا یہ کام جو کہ کرنے والے کام ہے. جیسے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے, اس میں 3 آپشن ہے, میں جاتے جاتے آپ کو دے دیتا ہوں. پہلا آپشن تو یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ جیسے چل رہا ہے چلتا رہے. اس میں ان کی تو واہ واہ ہو رہی ہے, اللہ میاں قائم رکھے اور واہ واہ چلتی رہے گی, لیکن ملک آگے نہیں چل سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ میجورٹی آف پاپولیشن کو سائڈ لائن کرتے ہیں تو پھر ملک آگے نہیں چلا کرتے. دوسری آپشن ان کے پاس یہ ہے جو کہ میرے خیال میں بہترین آپشن ہے, کہ نمائندہ حکومت کے لیے کوئی کام کریں, کچھ دیر کے لیے آپ کولنگ ڈاؤن پیریڈ کر دیں, اس کے بعد ایک نیا الیکشن کمیشن بنائیں, نئے الیکشن کروائیں, جس کا حق بنتا ہے اس کے حوالے ایک حکومت کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ایک تیسرا آپشن ہے جو ان دونوں کے بین ہے, جو موجودہ آپشن سے بہتر ہے لیکن آئیڈیل آپشن سے بہتر نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ آپ ایک کولنگ پیریڈ دیں, آپ ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنائیں. بے شک آپ ان تینوں چاروں بڑی بڑی پارٹی سے بہترین لوگوں کو لے لیں, ان کے ساتھ مل کر آپ اس ملک کے بنیادی مسائل حل کریں, ملک کا بنیادی ڈھانچہ ٹھیک کریں, اس کے بعد پھر حوالے کرتے ہیں جو بھی نمائندہ حکومت ہوتی ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ان تینوں میں سے دیکھتے ہیں کہ وہ کس کو پریفر کرتے ہیں. اللہ کرے کہ جو بھی پاکستان کے حق میں اچھا ہے عوام کے حق میں اچھا. ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی, تھینک یو ویری مچ. تو ہمارے ساتھ السلام علیکم. تو اپنا بریک کی طرف جانا ہے بھائی. بریگیڈیئر صاحب آتے ہیں آپ کی طرف, میں کہتا ہوں ذرا کمپریہنسو آپ کا نوٹ لیں گے. تو ناظرین اب آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد, موضوع یہی رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. بریگیڈیئر صاحب آپ نے جنرل صاحب کی باتیں سنی, انہوں نے باقاعدہ 3 تجاویز دی ہیں کہ اس وقت جو ملک کی سچویشن ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے, انڈسٹری چل نہیں رہی, اور پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, عدالتوں میں فیصلے نہیں ہو رہے, اور آپ نے دیکھا کہ پولیس گردی ہے, اس حکومت کے اوپر اربوں روپے کے اخراجات ہیں, اور پرسیپشن اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہم نہیں کر رہے. یہ بتائیے کہ اب دورے کے بعد فیلڈ مارشل صاحب کے پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم کیسا دیکھ رہے ہیں؟ پولیٹیکل سسٹم دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات ہے جب آپ اس کو گورنمنٹ کہتے ہیں نا, تو مجھے سچ پوچھیے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ گورنمنٹ شورنمنٹ نہیں ہے, یہ ملازم ہیں, یہ سارے ملازم ہیں. ان ملازمین کی حیثیت آج ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے 2 دنوں میں ان پوری دنیا کو دکھا دی ہے. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہمارے سپہ سالار سے علیحدہ 2 گھنٹے کی ملاقات کر کے اور ایکسکلوسیو ملاقات کر کے, یعنی انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے اگر اعتماد اس پورے ہند سندھ میں کسی پر ہے تو وہ فیلڈ مارشل صاحب پہ ہے. یہ جتنے بھی یہ اربوں خربوں جن کے اوپر اخراجات ہو رہے ہیں, یہ کوئی چیز نہیں ہے, اور ان سے بات کرنے کا نہ کوئی فائدہ ہے, نہ یہ سمجھ سکتے ہیں, نہ ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ ہے. جنرل صاحب نے جو 3 آپشن فرمائے ہیں بڑے زبردست آپشن ہیں, تینوں ویلڈ ہیں, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کوئی بھی
मुल्क आगे नहीं जा सकता किसी सूरत भी जब तक उसमें दो स्टेबिलिटीज ना हो। जी नंबर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नंबर दो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और एस्टोनिशिंगली ये दोनों स्टेबिलिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और पॉलिटिकली स्टेबल होगा मुल्क तो इकोनॉमिकली स्टेबल होगा। इकोनॉमी तभी अच्छी हो सकती है जब तक के पॉलिटिकल लोग वो ना बैठे हों जो कि नुमाइंदा हों उस जनरल पब्लिक के जिन्होंने उनको इलेक्ट करके भेजा है। मैं उसमें ऑप्शन 2 पे जाऊंगा जो जनरल साहब ने दिया, और वो जबरदस्त ऑप्शन था, और वो यही ऑप्शन है कि आप अभी फील्ड मार्शल साहब वापस तशरीफ लाते हैं, अल्लाह करे हमारी बातें से एग्री करें, अल्लाह करे आप लोगों जैसे सीनियर और डॉक्टर साहब जैसे सीनियर तजियाकारों से एग्री करें, और वो ये करें कि एक दफा दरमियान में एक इंटरम कूल डाउन पीरियड जिसे कह रहे थे जनरल साहब, वो 3-4 महीने का दे के उसके बाद प्रॉपर इलेक्शन करा के गवर्नमेंट उनको जिसकी बनती है उसको दे के साथ खड़े हो जाए। अपना दायरा उनको पता है कि मेरा दायरा इख्तियार क्या है, और गवर्नमेंट को भी पता होता है जब वो खड़ी होती है। बाकी ये सब जितने भी ये इस वक्त बैठे हुए हैं ना जिनके स्टेक्स हैं, जिनको पता है कि अगर पॉलिटिकल सेटअप आ गया तो फिर साडा की बनेगा, ये साडा की बनेगा वाले जो से सबसे ज्यादा इनका क्या बनेगा कौम का, तो आपको पता है कि क्या बन रहा है पाकिस्तान में। इनके लिए यूथ कौम है, चीज ही कोई नहीं है शायद सर, इनके लिए कौम किसी चीज का नाम है ही नहीं, ये कारोबारी लोग हैं। अब अल्लाह का शुक्र है हमारी बदुआएं काम आई, उधर डोनाल्ड ट्रंप आ गया, वो भी कारोबारी शख्सियत है, मैं तो उसे नवाज शरीफ पार्ट 2 कहता हूँ, तो वो आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो जल्द ही उनका भी बड़ा गर्क होने वाला है। पहले उसने प्रोवोकेट किया इसराइल को, लड़ाया इनसे ईरान से, ये समझते हो कि ईरान डर जाएगा, ईरान ने रिटेलिएट किया तो अब वो फरमा रहे हैं कि अमन चाहिए। किस अमन की बात कर रहे हैं आप? खुद प्रोवोकेट करते हैं, हिंदुस्तान को प्रोवोकेट किया हम पर हमला करे, जब हमने रिटेलिएट किया तो वो दरमियान में सुलह कराने आ गए। साहब ये कोई मेरा ख्याल है ये जो भी आदमी कई दफा बड़ा अक्लमंद होता है और ताकत के नशे में भी होता है, और इससे पहले उसकी तारीख भी होती है कि एक अंडर सेक्रेटरी किसी मुल्क के इक़्तिदार को बदल सकता है, और किसी मुल्क को एक टेलीफोन करे तो सदर मुशर्रफ के ज़माने में वो हम सरेंडर कर देते हैं। अब सदर ट्रंप उसी ख्याल व ख्वाब में गालबन था, लेकिन ज़माना बदल चुका है आगे, क्योंकि चाइना बहुत बड़ी ताकत बन चुका है और रशिया भी स्टेबल हो चुका है, और पाकिस्तान माशाल्लाह उसने बड़ी कामयाबी हासिल की। अब वो ज़माने तो नहीं है कि वो धमकी देगा और हम मान जाएंगे। सर मैं इसमें एक गुजारिश करना चाहूंगा, मुझे थोड़ा आप इजाजत दीजिए। देखिए मैं कहता होता हूँ, इससे पहले भी कई जगह कई प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि इस वक्त जो हम पुराना समझ रहे हैं ना कि मसल के साथ सोचते थे, नहीं सर, इस वक्त ब्रेन्स हैं, उनको सब पता है, वो हर चीज पे नजर रखते हैं, उनको पता है कि सिर्फ एक तरफ टिल्ट होने का मतलब क्या है और बैलेंस ऑफ पावर जो है वो किधर चली जाएगी, उसके बाद नए ब्लॉक्स कैसे बन रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स कैसे चेंज हो रहे हैं, इसके ऊपर 24 घंटे पूरा हफ्ता इसी के ऊपर नजर होती है, और उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजीज फार्मूलेट की जाती हैं। अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप से 2 घंटे की मुलाकात के अंदर क्या बातचीत हुई, वो बाहर एक कलामी अलहदा बात है, आपको तो नहीं पता क्या बातचीत हुई। और वही लोग वही आज खिलमे खलीजात क्या कह रहा है, उसके ट्वीट्स पढ़े, वो क्या कह रहा है, वो किधर गया रिचर्ड ग्रेनल वगैरह और दूसरे तीसरे वो जो दूसरी बातें करते थे। बात ये है कि अब है जमाना बिल्कुल तब्दील हो चुका है, एक अवेयरनेस है, और ऊपर जो डिसीजन मेकर बैठे हुए हैं वो हर चीज पे नजर रखे हुए हैं, और वो उसके हिसाब से चलेंगे विच विल बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। हाँ, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फैक्टर है, बहुत गंदा फैक्टर आ गया, इस फैक्टर को डॉक्टर साहब की बात सुन लें फिर आपकी तरफ आते ताकि आसानी रहे। जी डॉक्टर साहब ने सुनी है कि जनरल साहब ने जो ऑप्शन दिए हैं जी ये इससे पहले के हैं, जब यानी जंग भी नहीं लगी थी इंडिया की। मेरा तो ये शुरू में है कि अगर इसी तरह का ही मुल्क को चलाना है जहाँ ना कोई लोकल गवर्नमेंट है, ना लोगों के राइट्स हैं, एक्सपेंडिचर है, लड़ाई है, झगड़ा है, तो फिर मेरा मकसद तो यही है कि फिर इस निज़ाम का क्या चाटना है आपने। देखिए सर, एक तो मैं जो ब्रिगेडियर अमजद साहब ने भी कहा मैं उसको सेकंड करता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त अच्छी बातें उन्होंने कही हैं। दूसरी बात ये है कि जो जनरल साहब ने नंबर 2 ऑप्शन दिया है ना जी, मैं कहता हूँ जी कि ये परफेक्टली इस वक्त जो है ना पाकिस्तान की एक ज़रूरत है, इसको तस्लीम कर लेना चाहिए, इस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ जो पिछले से ताल्लुक़ है। आपने एक लफ्ज़ बोला था ताकतवर सदर ट्रंप बहुत हमारे लिए जी सदर है अमेरिका के, ठीक है, लेकिन आप इंसानी तारीख को देखें कि दुनिया में इज्जतदार और ताकतवर ये 2 अलग अलग जो है ना वो तरीके से लोगों को पावर्स दी। अल्लाह ताला ने दुनिया में आज तक इंसानी तारीख गवाह है कि 4 लोगों को पूरी दुनिया की ऐसी बादशाही दी है कि जो ट्रंप की तो हैसियत नहीं उसके आगे। वो 4 लोग कौन थे? उनमें 2 लोग नेक थे और 2 बदतरीन थे। मैं 2 बदतरीन की आपको अर्ज करता हूं। पहला था नमरूद,
सीक्वेंस में आए। दूसरा था फिरौन, इनके पास पूरे कुराए अर्ज पे पूरी बादशाही थी, कोई एक दो मुल्कों की, अपने मुल्क की अमेरिका की तरह नहीं थी। इसी तरह जो नेक लोग थे उसमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम, इन दोनों को अल्लाह ताला ने पूरा अर्ज का बादशाह बनाया था। पावर इन चार लोगों को पूरी पावर दी गई। लेकिन इंसानी तारीख गवाह है कि कभी भी नमरूद और फिरौन को ताकतवर तरीन होने के बावजूद इज्जतदार नहीं कहा जा सकता। तो ट्रंप जो है ना, इसकी ये क्या पिद्दी का शोरबा, जब भी इस वक्त तो जो रशिया बहुत बड़ा एक दावेदार है, व्लादिमीर पुतिन जो है वो कहता है जी मेरे से बड़ा कोई बंदा नहीं, और चीन सदर हैं वो कहते हैं जी हमसे आगे को निकल नहीं सकता। तो इस वक्त तो बहुत सारे दावेदार हैं, जर्मन नहीं इसको लिफ्ट कराने के लिए तैयार, वो उनको बता रहे थे। मेरा मानना ये होता है कि पाकिस्तान के सफारती तल्लुकात जिन मुल्कों से हैं हमें उनसे बात करने में एहतियात करनी चाहिए। मेरा मकसद ये है। वो तो एहतियात हम करते हैं जी, वो तो हम उनके साथ एहतियात कर रहे हैं। अब सर आपका जो सवाल था ना जी कि ये क्या बनेगा सियासी, मैं तो यकीन करें कि बतौर एक आम पाकिस्तानी के मेरा तो दिल बैठ गया कि जनाब वो ये सदर जरदारी साहब है, इनके साथ क्या ये कहानी बन गई। और जनाब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इतने जबरदस्त खुश लिबास और इतने जबरदस्त उनके हेड्स, वो सारे बात आई धरे के धरे ही रह गए। नहीं वो बात आ भी जाए तो क्या है जी, वो साथ तो नहीं गए ना। चाहिए तो ये था कि वो हैट पहन के वो भी अपनी वहाँ कैटलॉग पे वहां भी उतरे होते और साथ कम से कम हम रकाब होते। अगर नहीं भी उनसे आगे बढ़ सकते तो साथ तो चलते। तो इनका क्या बनेगा पॉलिटिकली, मैं तो ये सोच के मैं सोच रहा हूँ कि जो बेचारे इनके इस वक्त लिखने वाले और वो जो राइटर होंगे और वो जो इनके नविश्ता नवीस हैं वो सोच रहे होंगे कि क्या करें, अब हम क्या ऐसी बात कहें कि ये सारी चीजें जो ब्रिगेडियर साहब, ज़ाहिर है हमें ये प्रोग्राम के दौरान हमें ज़ाहिर है जहाँ जहाँ मुल्कों के साथ साथ तल्लुकात हैं हमें उनमें बड़े एहतियात से अल्फाज का चुनाव करना चाहिए। तो ये अपने अपने गेस्ट की बात होती है, हम उससे मुत्तफिक कई दफ़ा नहीं होते। अब यह है कि जो अब आते हैं इस तरह के जो आपने आइडिया दे दिया वो तो ठीक है, लेकिन अब इस सिलसिले में एक और भी बात है क्योंकि जो नुकसान का एक लोग तज्जिया पेश कर रहे हैं कि ईरान पाकिस्तान से 2-2.5 गुना बड़ा एरिया है और उसके शहर दूर है, उनके इंस्टॉलेशन शहरों से दूर हैं, जबकि इसके बरक्स इसराइल जो है वो KPK से आधा है और उसकी इंस्टॉलेशन आबादियों के नज़दीक ही रहती हैं। इसमें आप समझें नुकसान का कुछ ज़्यादा थोड़ा सा पेश कर सकें तो ज़रा बेहतर होगा कि इसका नुकसान बेशक कुछ छुपाना चाहे तो इस वक्त तो छुपता नहीं है। कंपैरिजन करते हैं उनके पास इतना हार्डवेयर जंगी है, उसके पास इतना हार्डवेयर जंगी है। तो अब इसको किस तरह देखते हैं कि ईरान अपना इसराइल अब किस तरह सर्वाइव, और फिर इस वक्त भी वो कह रहा है कि मेरे खामेनेई को हमने कत्ल करना है, इस किस्म की बातें हो रही हैं। तो हट तो वो भी नहीं रहा, कहाँ तक पहुँचेगी बात? नहीं, वो जो हट नहीं रहा वो तो अभी अपनी फेस सेविंग के लिए नहीं हट रहा ना। इन दी आर्ट ऑफ दी आर्ट तो वो आप समझे हट क्या चुका है, भाग चुका है कि वो अमेरिका को ड्रैग करके इस जंग में लाना चाहता है कि मुझे आके उसको सरवाइव करे और सरवाइव कराए, उसको निकलवाए जिसके अंदर वो फंस गया। देखिए ईरान के जो जियोग्राफी है ना, मंगोलों से लेके आप देखिए अंग्रेजों तक कोई भी ईरान को फतह नहीं कर सका। उसकी बड़ी क्लासिक जियोग्राफी है ईरान की। दूसरी बात यह है कि ईरान ने जो अपने आर्सेनल हैं वो अभी तक शो ही नहीं किए। वो आर्सेनल बारी बारी निकाल रहा है और बड़े तरीके से निकाल रहा है, जो उसे पता है कि मैंने किस टाइम पे प्रिसाइजली क्या चीज यूज करनी है। और तीसरी और आम बात यह है सर कि ये जो मिलिट्री मसल्स दिखाए जा रहे हैं ये इसराइल के अपने नहीं है, बारोड हैं, ईरान की भी अपने नहीं है, उसको भी कोई सपोर्ट कर रहा है। इसलिए आज आप पुतिन की स्टेटमेंट देखें तो उसने बड़ी एक कंसर्न स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट का लुबे लुबाब ये था कि हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं और हमें यकीन है कि अमेरिका ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जो हमें किसी बड़ी जंग की तरफ ले जाए। और बड़ी जंग क्या है? फिर इसका मतलब है कि चाइना, यकीनन चाइना के बड़े स्टेक इस वक्त इन्वॉल्व हैं, उसके इकोनॉमिक स्टेक इन्वॉल्व है बहुत ज्यादा चाइना के अंदर, ईरान के अंदर, और इसी तरह उसके नेबरिंग जो ईरान की कंट्रीज हैं उनके अंदर भी उसके स्टेक्स इन्वॉल्व हैं। तो चाइना तो चुप नहीं बैठेगा, चाइना नहीं चुप बैठेगा तो रशिया तो चाइना के पाकिस्तान में बड़े स्टेक्स हैं, CPEC की हैवी इन्वेस्टमेंट है और अभी ताज़ा इंडिया के साथ जंग में उसकी बड़ी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, एक पुराना दोस्त टेस्टेड है, कैसे उससे हम पीछे बैकआउट कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं जा सकते। और वो हमारे लिए एक बड़ी अजीब सिचुएशन बन जाएगी अगर हमें ये ऑप्शन दिया जाए जो उस वक्त मुशर्रफ को दिया गया था कि आप उधर हैं या हमारी तरफ हैं। देखिए वो अफगानिस्तान था, इधर ये ऑप्शन नहीं दिया जा सकता कि आप उनकी तरफ हैं या हमारी तरफ हैं। हमारी तरफ का मतलब तो है कि आप चाइना के अगेंस्ट हैं, और अगर उनकी तरफ हैं तो इसका मतलब है आप अमेरिका के अगेंस्ट है। एक बड़ी अजीब सिचुएशन है और मुझे बड़ा पक्का यकीन है, मैं
تقریباً میں نے بڑا ایک عمر گزاری ہے اپنے اس انسٹیٹیوشن میں. اس وقت جو اوپر ٹاپ لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے یہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ پرانے زمانے کی لیڈرشپ نہیں ہے, اور نہ یہ تھوڑے جذبات سے مبرہ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہم نے دیکھ بھی لیا پچھلے 2-2.5-3 سال میں. یہ بڑا پروڈنٹ ڈیسیجن لیں گے اور بڑا سین ڈیسیجن لیں گے. اب یہ تو جب فیلڈ مارشل صاحب واپس تشریف لائیں گے اور اللہ انہیں خیریت سے لائے, تو اس کے بعد آ کے ان کی جو کمپریہنسو کمانڈر یا فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوگی اس کے اندر وہ اپنا مائنڈ دیں گے, جس کے چیدہ پوائنٹ یقیناً قوم کے سامنے رکھے جائیں گے. بہت شکریہ. مجھے پکا یقین ہے کہ وہ ایک بڑا اچھا سوٹڈ ہوگا ہمارے بیسٹ نیشنل انٹرسٹ میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی بریگیڈیئر صاحب, تھینک یو ویری مچ. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین, صورتحال اس وقت یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کو خدا کی نصرت کی وجہ سے ہندوستان پر بھی آپ نے دیکھا کہ ایک ایسے بڑے ملک, اتنا بڑا ملک کہ جو اس وقت غرور اور تکبر میں ڈوبا ہوا تھا, پاکستان کو فتح نصیب ہو. اسی طرح ایران کو بھی انشاءاللہ تعالی فتح نصیب ہوگی. پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے, اس کے تمام ملکوں کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں. ابھی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب امریکہ سے ملاقات کر کے جب واپس آئیں گے تو ظاہر ہے وہاں کے ساری کور کمانڈر کانفرنس کے بعد بات بتائیں گے. اگر بہتر ہے تو ظاہر ہے امریکہ اگر ہمیں جس طرح اچھے ممالک اپنی فارن پالیسی تمام ملکوں کے ساتھ یکساں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بیلنس رکھتے ہیں, اگر ہمارے سالار اعظم جو ہیں فیلڈ مارشل واپس آ کے امریکہ کے ساتھ بھی, چائنا کے ساتھ بھی, اور روس کے ساتھ بھی, اور دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی ایک ایسی متوازن پالیسی بنا کے رکھیں, تو میں سمجھتا ہوں کئی ملک اس پر کامیاب بھی ہو گئے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ پاکستان بھی اس سلسلے میں کامیاب ہوگا. ناظرین, آپ اور اپنا اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.